إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 19 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ لقد سمع اللہ، البتہ یقیناً، سمع سن لی، اللہ نے، قول بات، الذین ان لوگوں کی، قالو کہ جن سب نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، فقیر محتاج ہے، فقیر ہے، ونحن اور ہم، اغنیاء ہم غنی ہیں، سنکتب ان قریب ہم لکھ لیں گے، ما قالو جو ان سب نے کہا، وقتلہم الانبیاء اور ان کا قتل کرنا نبیوں کو، بغیر حق نا حق وہ بھی ہم لکھ لیں گے، یعنی سب کچھ جو یہ کر رہے ہیں وہ ہم لکھ رہے ہیں۔ وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے ان سے، ذُوقُوا کہ تم سب چکھو، عذاب الحریق دہکتی آگ کا عذاب، ذالک یہ، بما اس کا بدلہ ہے جو، قدمت آگے بھیجا انہوں نے، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، یعنی عذاب دے کر ان کو کہا جائے گا کہ یہ اسی چیز کا بدلہ ہے جو تم کما کر آگے بھیجتے رہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَيْسَ بِظَلَّامٍ نہیں ہے ظلم کرنے والا، لِلْعَبِيدِ بندوں پر، الَّذِينَ وہ لوگ کہ جن سب نے، قالو کہا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، عاہدہ پختہ عہد لیا ہے، الینا ہم سے، اللہ کہ نہ نؤمنا ہم ایمان لائیں، لرسول کسی رسول پر، حتیٰ یہاں تک کہ، یأتینا وہ لائے ہمارے پاس، بقربان ایسی قربانی، تأکلہ النار کہ کھا جائے اسے آگ، قل آپ کہہ دیجئے، قد جاءکم تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس، رسول کئی رسول، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، وبالذی اور اس معجزے کے ساتھ جو، قلتم تم نے کہا، فلم پھر کیوں، قتلتموہم تم سب نے قتل کیا انہیں، ان رسولوں کے ساتھ تم نے کیوں ان کو قتل کیا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فإن کذبوک پھر اگر وہ جھٹلا دیں آپ کو، فقد تو یقیناً، کذبا جھٹلائے گئے ہیں، رسول کئی رسول، من قبل کا آپ سے پہلے، جاؤ جو سب لا چکے تھے، بالبینات واضح دلائل، والزبر اور صحیفے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب، کل نفس ذائقۃ الموت ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اس آیت کے اندر حقیقت بتائی گئی ہے، اور 3-4 حقیقتیں بتائی گئی ہیں، بلکہ پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جس کو بقا ہو، ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے، باقی سب فنا ہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اور اگلی حقیقت یہ ہے کہ بے شک تم سب کو پورا دیا جائے گا، اجورکم تمہارے اعمال کا بدلہ، کہ یہ نہیں کہ مرنے کے بعد بس یہاں یہی زندگی ختم ہو جائے گا سب کچھ، نہیں، یوم القیامہ قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب ہونا ہے اس زندگی کا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ پھر اگلی حقیقت یہ ہے کہ اصل کامیاب کون ہے، زُحْزِحَ جو بچا لیا گیا، عن النار آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور وہ داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز تو یقیناً وہ کامیاب ہے۔ اور اگلی حقیقت یہ ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ مگر دھوکے کا سامان، لَتُبْلَوُنَّ البتہ ضرور تم سب آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم اپنے مالوں میں، وانفسکم اور اپنی جانوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ اور البتہ ضرور تم سنو گے، من الذین ان لوگوں سے جو، اوتوا الکتاب کہ جن سب کو کتاب دی گئی، اہل کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، یعنی یہودی اور عیسائیوں سے تم سنو گے، کیا وہ آگے آ رہا ہے،
وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے بھی تم سنو گے کیا اشرکو کہ جن لوگوں نے شرک کیا اذن تکلیف دہ باتیں، کہ یہ یہودی عیسائی مشرک یہ تمہیں اپنی زبانوں سے تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے، یہ بھی آزمائش ہے کہ اپنے مالوں میں بھی آزمائے جاؤ گے اور تم اس طرح کی باتیں سن کر بھی یہ تمہاری اس سے بھی آزمائش ہوگی۔ اذن کثیرہ بہت سی باتیں تکلیف والی، وَإِن تَصْبِرُوا اور ہاں اگر تم سب صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا اور تم سب ڈرتے رہو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ تو بے شک یہ من عزم الامور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ اور جب اخذ اللہ لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق پختہ عہد پختہ معاہدہ لیا الذین ان لوگوں سے جو اوت الکتاب سب دیے گئے تھے کتاب، لا تبیننہ کہ تم ضرور بیان کرتے رہو گے اس کتاب کے احکامات للناس لوگوں کو، ولا تکتمونہ اور نہیں تم سب چھپاؤ گے اسے، فنبذوہ وراء ظہورہم تو ان سب نے ڈال دیا اسے اس عہد کو توڑ دیا اور اسے اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا، واشتروا اور ان سب نے بیچ ڈالا۔ اشترا اشتری کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے اور بیچنا بھی ہوتا ہے، یہاں معنی ہوگا بیچ دیا اس کو، اس معاہدے کو بیچ دیا اس کو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت میں، فبئس پس برا ہے ما یشترون جو وہ سب کاروبار کر رہے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون تم ہرگز خیال نہ کرنا الذین کہ جو لوگ یفرحون وہ سب خوش ہو رہے ہیں، بما اس پر جو اتوا وہ سب کر رہے ہیں، ویحبون اور وہ چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا کہ ان سب کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا ان کاموں پر کہ جو انہوں نے کیے نہیں ہیں، کام ہوئے نہیں ہیں ایسے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو شہرت ہو ہماری۔ فلا تحسبنہم تو نہ ہرگز خیال کریں آپ ان کو بمفازتہم بچنے کا، من العذاب عذاب سے، آپ نہ سمجھیں کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، خوب قادر ہے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہو گیا، تو اب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلی جو آیت ہے نا اس پر تفاسیر میں ایک اہم ترین واقعہ آتا ہے اور بڑی ہی زبردست آیت ہے، اور اس میں وہ واقعہ انتہائی ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت تھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنہ دے، یعنی اللہ رب العالمین نے لوگوں سے کہا کہ اسلام پر خرچ کرو، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اللہ اس قرض کو بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس دے گا، ٹھیک ہے نا، قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا کہ اللہ دگنا چگنا کر کے تمہیں اس کا بدلہ دے گا قیامت کے دن۔ اور ہے بھی حقیقت کہ جو بندہ بھی آج اپنا مال اپنا پیسہ اللہ کے دین کے لیے جہاد پر، مساجد پر، مدارس پر خرچ کرے، اللہ بڑھا چڑھا کر دیں گے قیامت کو۔ اور پیچھے چونکہ واقعات گزر چکے ہیں، غزوہ احد کے، غزوہ احزاب ہوا، اس وقت بھی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چندہ مانگا، غزوہ احد کے موقع پر بھی۔ تو اس آیت پر نا ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے یہودیوں کے ایک سمجھ لیں ان کے مدرسے میں گئے جہاں پر ان کے علماء رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہاں ان کے ادارے میں چلے گئے، وہاں ان کے بڑے بڑے جو عالم تھے نا ان سے جا کر کہا کہ تم سب جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، تو تم جو ہے وہ مسلمان ہو جاؤ۔ یہ واقعہ نا تفسیر ابن کثیر میں اور دیگر تفاسیر میں بھی ہے، اور بڑا ہی انتہائی ایمان کو تازہ کر دینے والا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کس مقام پر ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو کس چیز کی فکر تھی کہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، ان کو دین سمجھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے ان کے جو ہے ادارے میں چلے گئے، وہاں جا کر ان سے کہا کہ آپ تو سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی سچی ہے اور قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، مسلمان کیوں نہیں ہوتے، مان کیوں نہیں لیتے؟ تو وہاں پر نا ایک شخص نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی توہین کی،
اللہ کی اہانت کرتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ معاذ اللہ تمہارا اللہ فقیر ہو گیا ہے، کہ تمہارا اللہ فقیر ہے، وہ لوگوں سے چندے مانگتا ہے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون قرض دے گا، وہ قرض مانگ رہا ہے، اللہ تمہارا فقیر ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اللہ کی جب یہ توہین ہوئی، اللہ کی ناقدری ہوئی، اللہ رب العالمین کی شان میں، اللہ کے مقام میں جب اس منافق نے، اس یہودی نے توہین کی، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہو سکا، انہوں نے تھپڑ مار دیا اس کو، اس یہودی کے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا جھوٹ بولتے ہو تم، ہمارا اللہ فقیر نہیں ہے، اللہ خود چاہے، یہ تو ایک ہم بھی سمجھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ خود چاہے تو نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دے کر، پیسہ دے کر ہم سے مانگا ہے امتحان دینے کے لیے، پھر اس کی محبت بھی ڈال دی ہے، دنیا کی محبت بھی ہے، اور پھر اللہ نے کہا ہے جو محبوب چیز میرے راستے میں خرچ کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناقدری وہ برداشت نہ کر سکا، حضرت ابوبکر صدیق نہ برداشت کر سکے اور اس یہودی کو تھپڑ مارا۔ اب جو ہے بدلے میں وہ یہودی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے بتا چکا ہوں، مدینہ میں گئے تھے نا، تو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ تھا، تو سیدنا ابوبکر صدیق کہنے لگے اگر معاہدہ نہ ہوتا تو میں تجھ گستاخ کو قتل کر دیتا۔ وہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتا بھاگتا آ گیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے پیغمبر آپ کے ساتھی نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ وہ سیدنا ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ اس نے ایسے ایسے بات کی ہے، میرے رب کی توہین کی ہے اس نے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، میں نے اس لیے تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے اس یہودی سے پوچھا، اس نے کہا نہیں، مکر گیا اپنی بات سے، اس نے کہا میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کی یہ بات، جھوٹ بولتے ہیں یہ، مکر گیا بات سے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر گواہ لے کے آؤ، آپ کا گواہ ہے، گواہ لے کے آئیں۔ تو کوئی گواہی دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق، وہ یہودی کہتا ہے گواہ لائیں نہیں تو پھر مجھے بدلہ دیں، اس نے تھپڑ مارا ہے مجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق سچے ہیں، صدیق کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، صدیق تو سچا ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے صداقت دی، اسی وجہ سے آپ نے صدیق کہا، سچائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب یہاں میں رک کرنا واقعہ کمپلیٹ کرتے ہیں، پہلے تھوڑا سا ہم غور کریں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی ہیں جب مکہ میں تھے نا، ان کی سیرت اگر پڑھ کے دیکھیں، مکہ میں تھے، سیدنا ابوبکر صدیق کو لوگ گالیاں دیا کرتے تھے، ابوبکر صدیق بدلے میں جواب نہیں دیتے تھے، ان کی اپنی توہین کرتے، جب لوگ ان کی اپنی توہین کرتے، سیدنا ابوبکر صدیق کو گالیاں دیتے تو بدلے میں جواب کچھ نہیں کہتے کہ دے دو گالیاں، لیکن اپنی عزت اپنی شان میں کمی آتی ہے تو آ جائے، لیکن اللہ رب العالمین کی شان میں تھوڑا سا حرف آنے لگا تو سیدنا صدیق کا جوش، ایمان، غیرت، غصہ وہ جاگ اٹھا۔ اور آج ہم اپنی حالت دیکھیں، اللہ کی توہین ہوتی رہے، اللہ کے دین کی توہین ہوتی رہے، قرآن کی توہین ہوتی رہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر ہماری ذات کی توہین ہو، ہمارے خاندان کی توہین ہو، ہمارے باپ کی توہین ہو تو پھر ہمارا غصہ جاگ اٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے ایمان کا لیول چیک کریں اور ہم اپنے ایمان کو دیکھیں۔ ہماری اپنی توہین ہو جائے، کوئی ہمیں غصہ دے دے، ہمیں گالی دے دے، پھر غصہ دیکھیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کی توہین ہوتی ہے، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی توہین نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے کئی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم خاموش ہوتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ اپنے اندر غیرت پیدا کریں، گناہوں کو روکیں۔ اللہ کی توہین جہاں ہو وہاں ہماری غیرت جاگنی چاہیے۔ ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے اگر گناہ کو، تو زبان سے روکیں، پیار سے روکیں، اخلاق سے روکیں، ان سے کہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، ایسا کام مت کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کیا ہوگا جب اللہ رب العالمین کی خاطر بندہ اٹھ کھڑا ہونا، اللہ کی ذات کے لیے، رب کی اللہ کی عظمت کے لیے اور اللہ رب العالمین کی شان کو بلند کرنے کے لیے، پھر اللہ رب العالمین اس بندے کو زمین میں کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتے۔ آج مسلمان ذلیل اسی لیے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عزت، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدر پہچانی نہیں، خود بھی نافرمانی کرتے ہیں اور نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔
اس سے بڑی نافرمانی کیا ہو کہ کسی بندے کی قانون بن گیا نا، ایک ملک کا قانون ہے، جب اس ملک کا قانون کوئی بندہ توڑ رہا ہو نا تو ہم روکتے ہیں کہ جی اس ملک میں آپ جہاں رہتے ہیں نا یہاں یہ قانون نہیں ہے، آپ ملک کے بڑے کی، صدر کی، پرائم منسٹر کی گستاخی کر رہے ہیں یا اس کی توہین کر رہے ہیں، اس قانون کو فالو کریں۔ یہ رب کی زمین، رب کے بنائے ہوئے قانون، اور رب کے بندے کتنی مرتبہ ان قانونوں کو پامال کرتے ہیں، کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، ان انسانوں نے اللہ کی قدر کرنے کا جو حق تھا نا وہ قدر نہیں کی ہے، اللہ کی قدر کا جو حق تھا وہ نہیں کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق، جو واقعہ میں بتاؤں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گواہ نہیں ہے، اب دنیا میں کیا ہے، رسوائی ہو رہی ہے، وہ یہودی جھوٹ بول گیا، سیدنا ابو بکر صدیق سب کے سامنے اب پتہ چلتا ہے کہ گواہ بھی نہیں ہے، اور یہودی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ صدیق جس نے میرے لیے، میری عظمت کے لیے، میری شان بلند کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نہیں دیکھا، میری عزت کو اونچا کیا، اگر اس کا گواہ آج اگر اس کا گواہ زمین پر نہیں ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں عرش بری سے اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اگر اللہ کے لیے بندہ اٹھ کھڑا ہو نا تو اللہ ذلیل نہیں ہونے۔ سیدنا ابوبکر صدیق سر جھکا کے رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر میرے پاس تو اب کوئی گواہ نہیں ہے، اور یہودی کہتا ہے کہ میں نے تھپڑ مارنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابوبکر صدیق یہ گواہ لاؤ، یہ تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایسا ہی عالم تھا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا صدیق خوش ہو جاؤ، اگر تمہارا گواہ زمین پر نہیں ہے اللہ نے آسمانوں سے تمہاری گواہی دی ہے، اور فرمایا ہے لقد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سنا ہے، قول الذین قالوا، ان لوگوں کی بات کہ جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے، اور یہ منافق، یہ یہودی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کہا ہے، ان لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے۔ زمین پر اگر کسی نے نہیں سنا تو آسمانوں سے اوپر اللہ نے تو سن لیا ہے، اللہ رب العالمین نے خود گواہی دی۔ آج اگر ہم بھی اس طرح اللہ کی عظمت کے لیے، اللہ رب العالمین کی شان کے لیے، ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر اللہ رب العالمین کبھی ہمیں ذلیل نہیں ہونے دیں گے، دنیا میں اللہ پست نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ عزت ذلت کا مالک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، ہم تو غنی ہیں، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہ تو امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں دے کر کہا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، آگے فرمایا کہ جو بھی تم بولتے ہو نا ہم لکھ لیتے ہیں۔ اور وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاء، ان یہودیوں نے جو انبیاء کو قتل کیا پہلے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ وَنَقُولُ، اور قیامت کے دن ہم کہیں گے ان سے کہ تم عذاب چکھو، دہکتی ہوئی عذاب، آگ کا عذاب، کہ جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اسی بات کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کرتوت کر کے بھیجے، اور اللہ رب العالمین بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ان اللہ، یہودیوں نے نا، اہل کتاب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے نا کسی نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول کو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس کوئی ایسی قربانی لے کر آئے جس کو آگ کھا جائے۔ پہلے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے حصی معجزے عطا کیے تھے۔ حصی کہتے ہیں کہ جو محسوس کیے جا سکیں، دیکھے جا سکیں، یا جن کو حواس خمسہ سے معلوم کیا جا سکے، ایسے معجزے عطا کیے تھے۔ لیکن ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حصی معجزہ نہیں دیا، بلکہ قرآن معجزہ ہے، جو روحانی معجزہ ہے، جو تبدیلیوں کی کتاب ہے، یہ معجزہ عطا کیا۔ تو وہ کافر یہودی یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایسا نبی آئے کہ جس کی قربانی آگ کھا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کے دور میں بھی ایسے تھا کہ آگ آتی تھی آسمان سے، جو بھی قربانی ہوتی اس کا گوشت آگ جلا دیتی، تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ قربانی قبول ہو گئی، یعنی ایک دیکھنے والی چیز تھی کہ سامنے یہ معجزہ ہے۔ تو وہ چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا معجزہ دکھائیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے، تو وہ بھی اسی طرح کا معجزہ چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ، ان سے کہیں آپ، تحقیق آئے تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے واضح دلائل لے کر، کہ اس طرح کی واضح حصی معجزات وہ لے کر آئے تھے تمہارے پاس،
تو وہ بالذی قلتم، ایسے معجزے جو تم جن معجزوں کا تم مطالبہ کر رہے ہو، یعنی حصی معجزے ان کے پاس تھے، فلم قتلتموہم، تو ان سے تم نے لڑائیاں کیوں کی، ان کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب تم کہتے ہو کہ حصی معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، تمہاری مرضی کے مطابق تو پہلے معجزات آئے، ان رسولوں کو تم نے کیوں نہیں مانا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو وہ معجزے تو پہلے دیکھ چکے، اب یہ معجزہ اس سے بڑا ہے، اب تمہاری مرضی کا نہیں آئے گا۔ اس پر مزید بحث آگے بھی آئے گی سورہ مائدہ کے اندر، وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی مرضی کے مطابق ان کو دے بھی دیں معجزے، ان کے لیے پہاڑ سونے کے بنا دیں، نہریں کھدوا دیں، آسمان میں سیڑھی لگا دیں، سب کچھ کر دیں، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر رسول کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ اس کے ماننے والوں نے ان کی تکذیب بھی کی، توہین بھی کی، اور یہ آزمائش ہے، یہ ہونی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کیونکہ پیچھے غزوہ احد کا تذکرہ چلا ہے نا کہ احد میں کتنے زخم لگے، کتنی تکلیفیں آئیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے سب معجزات دیکھ کر بھی یہ لوگ نہیں مان رہے، جھٹلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، اور یہی اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ فطرت ہے، یہی اللہ کا قانون ہے۔ جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، کیونکہ وہ واضح دلائل، صحیفے اور روشن کتابیں بھی لے کر آئے تھے۔ اب اس آیت میں، یہ جو آیت اب شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 185، اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی حقیقتیں واضح کی ہیں۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، جس کو آج ہم انسانوں نے ہمیشہ کی زندگی سمجھ لیا ہے۔ جب موت آتی ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے، آنکھ جب اس جہان سے بند ہوگی اور اگلے جہان میں کھلے گی، تب پتہ چلے گا کہ اصل زندگی یہ نہیں ہے۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ ہر کسی نے مرنا ہے، کسی کو اس حقیقت کا انکار نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی بھی عقل مند انسان ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو کہے کہ میں نے مرنا نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، جس مذہب سے مرضی تعلق رکھتا ہو، اس بات پر اس کا یقین ہے کہ مرنا ہے۔ لیکن جتنی بڑی حقیقت ہے، اتنی بڑی اس حقیقت کو اتنا ہی زیادہ ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ مرنا تو ہر بندہ کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اس مرنے کی تیاری کون کون کر رہا ہے؟ کیا میں کر رہا ہوں؟ میرے سننے والے کر رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں؟ اللہ ہمیں مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ یہ اصل حقیقت ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، مر جانا ہے۔ یہ جو زندگی ہمیں میں پہلے بھی یہ بات کرتا رہتا ہوں، یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے نا، یہ زندگی ہمیں اگلی زندگی سنوارنے کے لیے ملی ہے، اپنے آپ کو جنت کے قابل بنانے کے لیے ملی ہے۔ اگر وہ کام کر رہے ہیں تو فائدے میں ہیں، اور اگر یہ زندگی اسی زندگی کو سنوارنے میں لگا رہے ہیں تو پھر ناکامی ہے۔ یہ زندگی جو ہے، اگلی زندگی سنوارنے کے لیے اس زندگی کو کھپائیں تو اللہ تعالیٰ اس زندگی کو بھی سنوار دیں گے، اگلی زندگی بھی انشاءاللہ سنور جائے گی۔ اور اگر یہ زندگی صرف اسی زندگی میں ہی کھپا دی تو پھر ہم سے بڑا گھاٹے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں، موت کی تیاری کر سکیں۔ یہ اصل حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یہ حقیقت قرآن میں کئی مقامات پر ہے، کل من علیہا فان۔ سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی جو بھی ہے زمین پر، فان، وہ سب فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى، اور باقی رہنے والا ہے، وجہ ربک، آپ کے رب کا چہرہ، اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب کچھ اس جہان میں مٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ۔ اور پھر اگلی حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے ساتھ سب کچھ ختم نہیں ہو جائے گا۔ کافر تو کہتے ہیں نا، وہ یہ حقیقت مانتے ہیں کہ مرنا ہے، لیکن اگلی حقیقت کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، بس ختم۔ جس طرح مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ ان مٹی کے گلے سڑی ہماری ہڈیاں، جسم جب مٹی میں مٹی ہو جائے گا کون اٹھائے گا ہمیں۔ اور آج بھی دنیا میں کئی ایسے انسان موجود ہیں جو کہتے ہیں بس مر جائیں گے، یہیں پر ہی کھاتا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہاں پر کھاتا ختم نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا،
व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम, पूरा पूरा दिया जाएगा उजूरकुम, तुम्हारे आमाल का बदला। जो कुछ इस ज़िंदगी में कर रहे हैं ना, इसका बदला मिलना है, ठीक है ना। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रा बराबर नेकी होगी तो उसको भी इंसान देख लेगा, और ज़र्रा बराबर गुनाह होगा उसको भी इंसान देख लेगा। आज हम ज़रा गौर करें इस ये सबक पढ़ते हुए, मैं पढ़ाते हुए, कि इस हकीकत को हम इंसानों ने कितना फरामोश कर दिया है। शैतान ने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। आज हम सारी ज़िंदगी शब व रोज़ दिन रात इसी दुनिया की ही ज़िंदगी को संवारने में लगे हुए हैं, आखिरत की परवाह नहीं। कई इंसान इस कदर दूर हो चुके ज़िना में, शराब में, झूठ में, हराम खोरी में, इसी कि ये दुनिया की ज़िंदगी संवर जाए, और आखिरत के मामले में उनको शैतान ने इस कदर गाफिल कर दिया कि उन्हें पता ही नहीं कि होना क्या है। एक ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होना है। नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम, पूरा पूरा बदला मिलेगा। अगर जुल्म किए दुनिया में, ज़्यादतियाँ की, दूसरों के माल पे नाजायज़ कब्ज़े किए, हराम खोरियाँ की, झूठ बोला, ज़िना किए, बदला नहीं मिलेगा। एक साथी मुझे पिछले दिनों बता रहे थे किस कदर दुख और अफसोस होता है ऐसी बातें सुनकर कि शैतान ने इंसानों को कहाँ ला खड़ा कर दिया। हमारे एक इलाके में एक बंदे की बात वो बता रहे थे। वो बंदा ना, मैं भी जानता हूँ उसको, उसका काम यही है कि उसका ना दूसरों की ज़मीनें और जायदादें जो है गलत नाजायज़ तरीक़ों से, आपको पता है पाकिस्तान में हर 2 नंबर काम चलता है। अल्लाह हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को। उसके जो है ना पटवारियों के साथ जो ये ज़मीन तबादले करने वाले होते हैं, इंतकाल दूसरे को देने वाले, उनके साथ दोस्ती हैं। उनको पैसे देकर कभी किसी की ज़मीन पे कब्ज़े किए हुए, कभी किसी की ज़मीन पे। तो मुझे हमारी मस्जिद के जो इमाम साहब हैं ना, वो बता रहे थे। वो इमाम साहब कहते हैं कि मैंने ना इसको समझाया है। मैंने उसे कहा ना कि आप ये बंदा जो है ये इस तरह का काम करता है। वो काम मैंने इसको समझाया, एक मजलिस में थे, तो मैंने कहा आप ये क्यों कर रहे हैं। एक बंदे का उसने कहा कि फ़लाँ की इतनी ज़मीन थी, उसने बंदे ने उसकी ज़मीन सारी अपने नाम लगवा ली 2 नंबर तरीके से। तो उस जिसकी ज़मीन उसने अपनी बनाई, उसको इस कदर सदमा और दुख अफसोस हुआ कि वो मर गया बेचारा। उस बंदे का इंतकाल हो गया, मर गया वो। अब वो मौलवी साहब, इमाम साहब ने उसे कहा कि आपने उस बंदे, आपकी वजह से वो बंदा मर गया। आगे से उसने इस पर भी बड़ी बात कर दी कि वह ऐसे मरता रहता, मैंने टाइम से उसको पहुंचा दिया है, तो इसमें तो फ़ायदा है उसका, बीमार पड़ा रहता। फिर उसने कहा कि क़यामत के दिन हिसाब नहीं होगा, तूने मरना नहीं है, ये जो तू करतूत कर रहा है इसका क़यामत को क्या मिलेगा, क्या नतीजा निकलेगा। आगे से वो बंदा कहता है, बहुत बड़ी और कुफरिया बात समझने, कुफरिया बात बोली उसने कहा अल्लाह को क़यामत के दिन और कोई काम नहीं होगा, मेरा हिसाब ही लेता फिरेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कुफरिया कलमा पढ़ने वाले ये शैतान ने कितना दूर लाके खड़ा कर दिया कि माज़अल्लाह अल्लाह को और कोई काम नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ज़र्रा बराबर नेकी होगी वो भी आएगी, तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम, पूरा पूरा अजर मिलेगा। ये नहीं कि अल्लाह भूल जाएगा, किसी का हिसाब हो और किसी का ना हो। ये शैतान ने ज़हन ख़राब किया हुआ है। ये कोई इंसानों की अदालत थोड़ी है कि एक इंसान, एक जज, एक फ़ैसला करने वाला वो सब के फ़ैसले नहीं निपटा सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो सारी कायनात है, एक एक ज़र्रा, एक एक ज़र्रे का हिसाब। और फिर दिन भी, वक्त भी कितना है। ये दुनिया वाला दिन थोड़ी होगा, एक दिन 50,000 साल का दिन होगा, 50,000 साल का लंबा दिन। जब से ये कायनात बनी है 50,000 साल अभी तक नहीं हुए, जब से कायनात बनी है। तो एक दिन 50,000 साल का होगा। पूरी ज़िंदगी का हिसाब लेने के लिए क्या वो कम है। और सब कुछ सामने होगा। यहाँ तो होता है ना, कभी कोई झूठ बोल रहा है, कोई मामले को छुपा रहा है, इसलिए हिसाब किताब नहीं हो सकता, पता नहीं चलता। कभी जो है ना वो पता चल भी जाए फ़ैसला करने वाले को तो अदल पर फ़ैसला नहीं होता। क़यामत के दिन ये नहीं होगा, सब कुछ सामने होगा, छुपी हुई बातें भी, दिल के अंदर राज भी, रात की तारीकियों में बंद कमरे में किए हुए काम भी, सब कुछ सामने है, ला कर रख दिया जाएगा और पूरा पूरा उसका जो है हिसाब होगा। तो ये मत समझें कि जो मर्ज़ी करते रहें, मर जाएंगे उसके साथ ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, दुनिया में जो कर लें। नहीं, ये हकीकत है, इसको जहन में रख कर ज़िंदगी गुजारें कि जो हम कर रहे हैं इसका पूरा पूरा अजर मिलना है। वो नेकी का काम है, ज़रूर अजर मिलेगा। गुनाह है, उसकी सज़ा मिलेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, हम गुनहगार ज़रूर हैं, लेकिन अपने रब से माफ़ियाँ मांग लें,
رب سے معافی مانگ لیں. اور اگر یہ معافی کے لیے یاد رکھیں دوسروں کے حق دینے ہیں نا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، انسانوں کے حق ان کو واپس کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ رب العالمین ضرور معاف کر دیں گے. من زحزح عن النار، پھر اگلی حقیقت اس کے بعد کیا ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو بندہ اس دن پھر جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا داخلہ مل گیا، کامیاب وہ ہے. آج ہم نے دنیا میں کامیابی کے اپنے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جو ہے نا مکان بن جائے، اتنی بڑی بنگلہ کوٹھی مل جائے پھر کامیابی ہے، اتنی بڑی گاڑیاں ملنا کامیابی ہے، اتنا بینک بیلنس ہو جانا کامیابی ہے. کوئی سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے فلاں یونیورسٹی میں پڑھ جائیں، ڈگریاں مل جائیں. کچھ سمجھتے ہیں سیاست میں مقام بنا لینا بڑی کامیابی ہے، ووٹر زیادہ ہوں، لوگ ساتھ ہوں، شہرت مل جائے پھر کامیابی ہے. یہ کوئی کامیابیاں نہیں، یہ دنیا کے اپنے اپنے معیار ہیں. اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ جس بندے کو جہنم سے نجات مل گئی اور جنت کا داخلہ مل گیا، وہ کامیاب ہے. وہی بات ہوئی نا شروع میں جو میں نے کہا اس آیت کے شروع میں، کہ یہ دنیا کی زندگی ملی اسی لیے ہے کہ ہم اپنی جنت سنوار لیں، اپنے آپ کو جنت کے قابل بنا لیں. وہ بنا رہے ہیں تو کامیاب ہے، اصل کامیابی ہے. اگر وہ نہ ملی تو پھر سب سے بڑی ناکامی بھی یہی ہے. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ اور حقیقت بتائی گئی کہ دنیا کی زندگی جو ہے سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. دھوکہ ہے، اس کی رنگینیاں دھوکہ ہیں، اس دنیا کی لذتیں دھوکہ ہیں، اس دنیا کی روشنیاں، اس دنیا کی چکا چوند، یہ سب دھوکہ ہیں، فراڈ ہے. اس کے پیچھے پڑ کے جو بندہ اپنی آخرت بھول گیا، دھوکے میں آ گیا. یہی ہے نا، کوئی انسان اس دنیا میں بھی کچھ چیزوں کے نتیجے نکلتے ہیں نا دنیا میں، انہیں دنیا میں نکلنے والے نتائج کو اصل کامیابی سمجھ لے. کوئی بندہ محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس کا بدلہ ثمر اس کو دنیا میں مل گیا، وہ سمجھتا ہے کامیاب ہوں، ٹھیک ہے نا. تو دنیا کے ظاہری نتائج کو وہ حقیقت سمجھ لے اور اصل کامیابی سمجھ لے تو سمجھ لو دھوکے میں آ گیا. اصل کامیابی یہ نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے. اس کے لیے کچھ کریں، کئی نیکیاں ایسی نیکیاں کریں کہ جس کا نتیجہ آخرت میں لینا ہے. جس نیکی کی داد دنیا میں نہیں لینی، جس کام کا فائدہ اور پرافٹ دنیا میں نہیں حاصل کرنا، آخرت میں ملنا ہے، ٹھیک ہے نا. دنیا کے ظاہری نتائج کو جو بندہ دیکھ کر اپنی اصل سمجھ لے تو سمجھ لو وہ اس دنیا کے دھوکے میں آ گیا. اصل تو آخرت ہے. یہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. جس طرح کھیتی میں کسان بوتا ہے نا فصل، پھر اگاتا ہے، یہاں سمجھ لو دنیا میں بونا ہے، آخرت میں پھر کاٹنا ہے. دنیا میں نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، صدقات و خیرات کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، قرآن پڑھایا، کس لیے؟ تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ ہمیں آخرت دے، اللہ جنت کی نعمتیں دے، اللہ انعامات دے. اور ہے بھی اصل یہ آسائشیں اور آرام دنیا میں انسان کو اللہ نے جو ذہن میں رکھا ہے نا، کہ جو انسان دنیا میں سوچتا ہے اپنی آسائش اور آرام کے لیے کہ میرے لیے اتنا اچھا محل ہو، گھر ہو، اس میں نوکر ہوں، کھانے پینے کے لیے بڑی اچھی چیزیں ہوں، گوشت ہو، اور پھر باغ ہوں، درخت ہوں، پودے ہوں، خوبصورتی کے جو اعلیٰ ترین معیار ہیں. انسان کی سوچ جہاں تک ختم ہوتی ہے اس سے آگے جنت کی آسائشیں اور آرام اور نعمتیں ہیں. اصل تو وہ ہے. تو اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے کوشش کریں. اور یہ بہت اچھی چیز ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہی تیاری ہے، قرآن پڑھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرنا، یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی کی طرف جانے والا راستہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس راستے کے لیے منتخب کر لیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں کہ جو لوگ قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم برحمتک وفضلک وجودک. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، فضل کے ساتھ، اپنے انعام کے ساتھ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو جنت میں جانے والے، جہنم سے بچ جانے والے ہیں. اللہ سے دعا کیا کریں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے کیا کروں گا. اللہ ہم سب کو، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے، اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دیں جو ہمیں جہنم سے دور کر دیں، جو ہمیں جنت کے قریب کر دیں، جو ہمیں اللہ کی رضا کے قریب کر دیں. اور اللہ ہمیں
ایسے عملوں سے بچا لیں جو عمل جہنم کے قریب کرنے والے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بننے والے ہوں۔ تو اس دنیا کے دھوکے کو سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ دنیا جو ہے یہ دھوکہ ہے۔ اس کے فریب میں آ کر جو انسان اب رہنا تو دنیا میں ہے نا، پیسہ بھی ضرورت ہے ہماری، کمانا بھی ہے، بچوں کو بھی حلال کھلانا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، کیا چیز ذہن میں رکھیں؟ جب دنیا ہمیں آخرت بھلا رہی ہو، آخرت کے مقابلے میں آ جائے، ایک طرف نماز ہے، دوسری طرف جو ہے ہماری نوکری ہے، ملازمت ہے، باس کہتا ہے کہ نہیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانا، ٹھیک ہے نا، ایک طرف نماز ہے، دوسری طرف نیند ہے، ایک طرف نماز ہے، دوسری طرف کاروبار ہے، بزنس ہے ہمارا، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف سچ ہے، ایک طرف حلال ہے، دوسری طرف حرام ہے، تو دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ابھی آج ہی ایک نا میں یوٹیوب پر ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک ساتھی ہیں بہت اچھے، وہ سپیچ کرتے ہیں، نام ان کا میرے خیال سے ساحل ادیم ہے، یوٹیوب پر چینل ہے ان کا، تو وہ نا اپنا ایک واقعہ بتا رہے تھے اپنے کسی ساتھی کا۔ نے کہا ہم چائنا میں تھے اور بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتے تھے، تو وہاں نا جو باس تھا وہ چائنیز تھا، وہ غیر مسلم تھا، ایک بڑے ہوٹل میں دعوت تھی، تو وہاں سب سے پہلے نا شراب لے کے آیا کہ سب نے پینی ہے، اب وہ سب کو دے رہے ہیں، جو نہ لے تو باس کی توہین ہے۔ وہ کہتے میں بھی سوچ رہا ہوں مسلمان ہوں، اب میں کیا کروں، اگر یہاں کہوں میں شراب نہیں پیتا، وہ لوگ کہیں گے تم اسلام آباد میں جو کام کرتے ہو سارے مسلمانوں میں والے ہوتے ہیں، یہاں آ کے تم کہو گے۔ اب وہاں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے میرے ساتھ جو دوسرے ساتھی تھے، کہتے ان کی 15 لاکھ روپے تنخواہ تھی اس وقت، 15 لاکھ تنخواہ مہینے کی، اور گھر بھی خوشحال چل رہا ہے۔ اب سامنے باس کھڑا ہو کہتا یہ لو شراب پیو، وہ کہتا نہیں میں نے نہیں پینی، میں مسلمان ہوں۔ وہ کہتا ہے نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اسلام سے آیا ہوں، مجھے اپنے گھر کا راستہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، نکال دو گے تو نکال دو۔ اب ایسے موقع پر جو بندہ 15 لاکھ لے رہا ہے اور زیرو پہ آ جائے، ایسے موقع پر یہ ہوتا ہے امتحان انسان کا، کہ ایک طرف دنیا ہے، دنیا کے فائدے ہیں، دنیا کے عیش و آرام ہے، دوسری طرف کیا ہے، رب کی نافرمانی ہے، اللہ کی بغاوت ہے۔ تو ایسے کام کو ٹھوکر مار دیں، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی عزت دیں گے، اس سے زیادہ دیں گے۔ جو انسان اللہ کی خاطر، بلکہ ایک حدیث بھی ہے من ترک شیئا للہ، حدیث ہے یا پتہ نہیں کسی صحابی کا قول ہے، جو بندہ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس چیز سے بڑا انعام اسے دنیا میں عطا کرتے ہیں۔ بلکہ ایک کتاب بھی ہے میرے پاس، کتاب ہے لائبریری میں، بڑی زبردست، اس میں واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ اس بندے نے اللہ کے لیے یہ چیز چھوڑی، اللہ نے اس کو یہ انعام دیا، فلاں بندے نے یہ چیز چھوڑی، اللہ نے یہ انعام دیا۔ اللہ کے لیے جو بندہ دنیا کو ٹھوکر مار دیتا ہے اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین اس بندے کو دنیا میں عزت بھی دیتے ہیں اور اس سے بہتر بدلہ بھی عطا کرتے ہیں۔ لَتُبْلَوُنَّ، آگے مزید کہا گیا تمہیں آزمایا تو جائے گا، ٹھیک ہے نا، وہی بات آگے جو میں نے واقعہ بتایا، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، فی اموالکم، تمہارے مالوں میں، وانفسکم، جانوں میں، کبھی موت دے کر، کبھی بیمار کر کے، اور کبھی وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اہل کتاب سے تمہیں باتیں بھی سننی پڑیں گی، ایذائیں یہ بھی ملیں گی تمہیں، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرہ، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں تمہیں سننی پڑیں گی۔ ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تو یہ بہت بڑے کام ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان اہل کتاب سے وعدہ لیا تھا کہ تم ضرور بیان کرتے رہو گے لوگوں کو اور تم چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس وعدے کو پیچھے پھینک دیا اور بیچ ڈالا اس وعدے کو دنیا کی تھوڑی قیمت کے بدلے، کہ اللہ کے احکامات چھپا دیے، لوگوں کو نہیں بتایا۔ اللہ فرماتے بہت برا ہے جو یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ جو ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے یہ خوش ہیں اور یہ چاہتے ہیں یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ ان کی تعریف ہو اس کام پر جو یہ کیا نہیں ہے انہوں نے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں، ہر کسی کی کمپنی میں یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو ان کاموں پر جو ہم نے کیا نہیں ہے۔ اسی طرح سیاستدانوں کو دیکھ لیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے تعریفیں ہوتی رہیں، ٹھیک ہے نا، جو نقصان ہوگا، جو خرابی ہوگی وہ پچھلی حکومت پہ ڈال دیں، اور اپنے لیے جو کام کیا نہیں اس پر بھی لوگ ہماری تعریف کرتے رہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ فرماتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو ان کاموں پر لم یفعلوا، جو انہوں نے کیے نہیں ہیں۔ فلا تحسبنہم، وہ ہرگز نہ سمجھیں بمفازتہم من العذاب، کہ وہ بچ جائیں گے عذاب سے۔ دنیا میں خوش ہیں، اگر اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہوئی ہے، تو اس مہلت کو یہ نہ سمجھیں کہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ عذاب سے نہیں بچ سکتے، یہ دنیا کی مہلت ہے، رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے اللہ نے،
جب پکڑ آئے گی تو کبھی بچ نہیں سکیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کا ہے سب کچھ، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، کہاں بھاگ کر جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کی زمین چھوڑ دیں، اللہ کے آسمان کی چھت کے نیچے رہنا چھوڑ دیں، کہیں اور جا کے گناہ کریں، کدھر جائیں گے؟ سورہ رحمان میں آگے جا کے پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، اے جنوں اور انسانوں، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، بھاگنا چاہتے ہو، میری نافرمانی کرتے ہو نا، میری زمین کو چھوڑو، پھر جاؤ، بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ، کدھر جائیں گے؟ جہاں بھی جائیں، اللہ کی زمین، اللہ کا آسمان، تو جب سب کچھ اسی کا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں، تو اسی کے بن جائیں، جانا بھی اسی کے پاس ہے، آئے بھی اسی کی حکم سے، جانا بھی اسی کے پاس، تو یہ جو تھوڑا سا پیریڈ ملا ہے، اس میں بھی اسی کے بن جائیں، اپنی مرضیاں، اپنی منمانیاں، اپنی امیدوں کا رخ اسی کی طرف موڑ دیں، اپنی منمانی اور مرضی نہ کریں، اپنے جسم پر اللہ کی مرضی کو نافذ کریں، تاکہ مرنے کے بعد اس کے پاس جائیں تو خوش ہو کر جائیں، وہ رب ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھیں، دین پر، اسلام پر، اپنا فرما بردار بنا کے زندہ رکھیں، اللہ اپنی نافرمانیوں سے ہمیں بچا کر رکھیں، اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دیں جو کام ہمیں جنت کی طرف لے جائیں، اور اللہ مرتے وقت اللہ ہمیں کلمہ نصیب فرما دیں، مرنے کے بعد اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیں، اور جتنے ہمارے رشتہ دار، دوست، مومن، موحد، دیندار، دین پر چلنے والے فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں، اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں، اور اللہ ہمیں بھی نیک بنا دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔